السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل F286 کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو قرآن پاک کا علم سیکھنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 3 حرکات کا آغاز کریں گے۔ درست تجوید اور تلفظ سیکھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے۔ تو سبق نمبر 3 کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اطلاع دے دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کا مطالعہ نہیں کیا تو پہلے آپ سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کا مطالعہ کریں، اس کے بعد سبق نمبر 3 پڑھیں تاکہ آپ کے لیے سبق نمبر 3 بالکل آسان ہو جائے اور آسانی کے ساتھ آپ قرآن پاک کا علم سیکھ کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ تو سبق نمبر 3 میں ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی جب کسی حرف کے اوپر زبر آتا ہے یا نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو ان زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے۔ تو آج کی مشق میں ہم سیکھتے ہیں حرکات کو کس طریقہ سے ادا کرتے ہیں۔ چلو سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او۔ ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پر کہ جب الف کے اوپر زبر آ جائے یا الف کے نیچے زیر آ جائے یا الف کے اوپر پیش آ جائے تو ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اگر الف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، اور اگر خالی الف لکھا ہوا ہو تو پھر اس کو الف ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ زبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، جو زیر ہوتی ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے اور پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے۔ سا زبر سا، سا پڑھتے وقت، سا کا لفظ ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، بالکل نرمی سے پڑھنا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ خا زبر خ، خا زیر خی، خا پیش خو، خ خی
خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذال زبر زا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زال زبر زا، زال زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سین زبر سا، سین لفظ پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو اگر سیٹی کی آواز نکلے تو سین سمجھ لیں کہ بالکل صحیح طریقہ سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو سین کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، دو دی دو، طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، طا تی تو۔ طا اور تا کی آواز میں فرق ہوتا ہے، سبق نمبر 2 میں میں نے پریکٹس کروائی تھی۔ تا اور طا کی آواز میں کیا فرق ہے؟ تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور طا کی آواز موٹی ہوتی ہے، یعنی تا کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور طا کو موٹا یعنی پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 3 کا پہلا پارٹ۔ تو سبق نمبر 3 کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قرآن کے اس چینل کو ثواب کی نیت سے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔